کسی اور زمانے کے خواب میں خوش آمدید. میں ہوں جواد ہمدانی. قیام امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے تاریخ میں بہت کچھ لکھا گیا، بہت کچھ کہا گیا، لیکن یہ موضوع اس قدر اہم ہے کہ اس کے بہت سارے ایسے پہلو ہیں جن کے اوپر بات ہونا ضروری ہے. اور ہر سال جب یہ ایام آتے ہیں، یعنی ایام محرم، تو ہمارے لیے یہ موقع ہے کہ اس عظیم قیام کو ایک بار پھر سمجھنے کی کوشش کریں اور اس رشد و ہدایت کے منبع سے استفادہ کریں. آج کے پروگرام میں اسی حوالے سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ظفر اللہ خان صاحب. ادا سائیں بہت بہت شکریہ، خوش آمدید. قیام امام حسین نے تاریخ کے اوپر انمٹ نقوش چھوڑے ہیں، ایسے گہرے اثرات کے، خاص طور پر جو اسلام کی تاریخ ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ آج تقریباً 1400 سال گزرنے کے بعد بھی اس واقعے کی یاد بھی تازہ ہے اور اس کے اثرات بھی محسوس کیے جا سکتے ہیں. لیکن وہ پس منظر جس میں یہ واقعہ پیش آیا اور اس سے پہلے خود حضرت حسین علیہ السلام کی تربیت، ان کے اس سیاسی اور جو معاشرتی جو انوائرمنٹ تھا، اس حوالے سے اگر آپ رہنمائی فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. آپ نے ابتدا میں جو بات کی تو پہلے میرا خیال میں ہم اس کو دیکھ لیں کہ ہر قوم کی تاریخ میں کچھ چیزیں علامتیں بن جاتی ہیں، کچھ متھ کی شکل اختیار کر لیتی ہیں. ہماری مسلمانوں کی تاریخ میں جو لیجنڈ بنے، میں متھ کو یہاں لیجنڈ کے معنی میں لے رہا ہوں، کہ جو علامات بن گئے جن کا ہم صبح و شام ذکر کرتے ہیں شاعری میں، گفتگو میں، ان میں ایک سیدنا حسین رضی اللہ عنہ. جب ہم نے کوئی قربانی کی بات کرنی ہو تو ہم کہتے ہیں حسین کی طرح ڈٹ جاؤ، کہتے ہیں. بالکل ایسے شاعری کرتے ہیں تو ہم ان کا نام لیتے ہیں، افسانے لکھتے ہیں، تو ہم ان کی یاد کو جیسا آپ نے فرمایا آج بھی مناتے ہیں. مختلف شکلوں میں مناتے ہیں، ہر آدمی اپنے طرز پہ مناتا ہے اور محبت کی کوئی رسم نہیں ہوتی. تو اس کو قید میں نہ کرنا چاہیے. جو کرتا ہے ہم کہیں چل بھائی آؤ بسم اللہ. تو گویا کہ مسلم سائیکی میں، ہماری نفسیات میں سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے کردار کا بڑا اثر ہے. یہ بات ہمیں ماننی ہے اور سوچنی ہے. ہم نام بھی رکھتے ہیں ان کا، کام بھی کرتے ہیں. اب جب یہ ایک علامت بنی گئی ہے، ہماری ایک استارہ بنی گیا ہے، ایک ایلیگوری بن گئی ہے، اور میری ایک لیجنڈ بن گیا ہے، اس سے ہم ہٹ نہیں سکتے. ہماری جو قومی، عمومی، لاشعوری حرکیات ہیں وہ اس کا حصہ بن، اس میں روشنی کا ایک مینار ہے. وہ بالکل صحیح. جہاں اور ہمارے لوگ ہیں وہاں وہ بھی ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ ایک ذاتی بہادر شخص کا ایک عمل تھا کہ اٹھا اور ایک چیز سے ٹکرایا اور ظلم ہوا اور شہید ہوا اور لوگوں نے اس کے گرد لیجنڈ بنا لیا، یا وہ کچھ اصول تھے، کوئی آئیڈیلز تھے، کچھ ہائر آبجیکٹیوز تھے، اقدار تھیں، فلسفہ تھا، طرز حیات تھی، طرز فکر تھی جس کے وہ نمائندہ تھے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں دونوں باتیں اہم ہیں. البتہ یہ جو ان کی ذاتی قربانی اور ذاتی شناخت ہے اس پہ ہم مسلمان بہت زور دیتے ہیں. وہ دینا بھی چاہیے. کہتے ہیں نا کہ گاہے گاہے بعض خاں قصہ پاری نرا. اگر آپ نے گر تابہ میخواہی داشتن داغ ہائے سینہ را، اگر آپ قوم کے جو سینے پہ لگے ہوئے داغ ہیں ان میں ایک ہے نا واقعہ کربلا، بالکل ایسے، یا واقعہ ہرا، یا جو بھی ہمارے ہیں فتنے جو ہوئے بڑے بڑے، وہ بھی، کہ اگر اس کو یاد رکھنا ہے تو اس کو ذکر کرو. قرآن نے بھی یہ فرمایا نا کہ فذکر ان نفعت الذکریٰ، ذکر کرو بندہ یاد رہتا ہے. تو ایک تو اچھی بات ہے، وہ کرنا چاہیے، لیکن اس پہ ہم مسلمان غور نہیں کرتے کہ آخر غور بہت بالکل صحیح. کیا آئیڈیلز تھے، آخر حسین بنا کہاں سے، کیوں اس نے یہ بات کہی، باقی لوگوں نے کیوں نہیں کی، یا اس سے پہلے یا بعد میں کیا ہوا. اس بات کو دیکھنے کے لیے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر سیدنا حسین کی شخصیت کے بارے میں بات کرنا، ان کی فکر کے بات کرنے میں کوئی زیادہ وزن نہیں رہتا. اصل میں یہ فکر نبوت کا تسلسل ہے.
وہ اس میں کیا ہوا؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو مکہ میں ایک سٹی اسٹیٹ بن رہی تھی، چھوٹی موٹ. اس میں سیاسی قیادت بنو امیہ کے پاس تھی، مذہبی قیادت جو ہے مذہبی امور وہ بنو ہاشم کے پاس تھے، اور قبائل کا ایک سسٹم چل رہا تھا. قبائل کا اپنا نظام ہوتا ہے، تو اس میں تقسیم کار ہے، کوئی سینٹرل اتھارٹی تھی نہیں، تو قبیلے کے لیے لڑنا ہے. اور پھر یہ ہے کہ کوئی شرعیت جو ہے کہ مل جل کی حکومت کرنی ہے، یا بڑی اسٹیٹ بنانا ہے، لوگوں کی ویلفیئر کرنا ہے. ہمارے حاکم کون ہوں گے بڑے، کس لیول پہ، کیسے آئیں گے، کیسے وہ جائیں گے، کیا کو کریں گے، کیا انصاف کریں گے، یا اپنے قبیلے کی باتوں کو آگے لے جائیں گے. اب یہ ایک بحث یہ ترجیحات جو ہیں جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے اس کو واضح کر دیا. انہوں نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ دیکھو، ایک تو آپ بنی ہاشم سے تھے، بنی امیہ سے خوش نہیں تھے، اس لیے آخر وقت تک سوائے تھوڑوں کے آخر وقت ابو سفیان جتنے بھی بڑے تھے وہ آخر وقت مسلمان نہ ہوئے. تو اگر ہم ان کے اسلام کو چیلنج نہ بھی کریں، یہ بات طے ہے کہ وہ متاخرین میں سے ہیں. آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نظام کو ختم کیا کہ قبائل کوئی نہیں ہے، نہ کالا ہے نہ وہ گورا ہے، نہ کوئی بلال ہے، بلال حبشی اور حضرت ابوبکر ایک جیسے ہیں ہماری فکری تعبیرات میں. ذاتی فرق ہو سکتا ہے لیکن ایز انسانی تو برابر کر دیا. بالکل صحیح، برابر حقوق رکھتے ہیں، برابر عزت رکھتے ہیں، اعلان کر برابر دیا، احترام. کہا کہ یہ سب جو رونتے ہیں، جو تکبر ہے، میں اپنے پاؤں کے تلے رونتا ہوں. یہ خطبہ میں آپ نے یہ اشارہ فرمایا نا، تو ایک لیبل کر دیا سوسائٹی کو، ایک برابری کی سطح پہ انسان کو بنا دیا. دوسری بات جو آپ نے بڑی بنیادی فرمائی وہ ہے کہ ریاست کا نظام جو ہے وہ کوئی کسی کی گردنوں میں مسلط نہیں ہوگا. وہ ہمارے لوگ خود اپنا نظام طے کریں گے. وہ امرہم شورا بینہم، کہ ان کے معاملات مشاورت سے طے ہوں گے. حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست اللہ سے قرب حاصل تھا، اور براہ راست بھی اور وحی سے ہدایت تھی، بھی، لیکن آپ کو بھی ایک تربیت کے نظام سے لوگوں کو گزارنے کے لیے فرمایا کہ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، آپ مشورہ کرو لوگوں سے. اور آپ فرماتے تھے اور لمبی ہم بہت پروگراموں میں کر چکے ہیں. اور ساتھ یہ بھی کہ عام آدمی کے پاس رہو، بڑوں کے ساتھ نہ بیٹھو، مطلب یہ تربیت تھی. اب یہ دو باتیں دیکھی، ایک قبالیت ختم کر دی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور شریعت قائم کر دی تھی. ود دی پیسج آف ٹائم ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ قبائلیت غلبہ کر گئی. اب مغربی مفکرین اور پاکستان کے اور ایران کے بھی بڑے دانشوران یہی کہتے ہیں کہ بنیادی طور پر یہ خلفائے راشدہ کے پاس یہ ٹرانسفر آف پاور ہو گیا ہے. بنو ہاشم سے بنو امیہ میں واپس چلا گیا، جو انہوں نے پہلے بھی قبول نہیں کیا تھا. تو وہ ایک عصبیت سی بن گئی ان کی کہ ہم ہیں، ہمارا قبیلہ ہے، اور باقی سارے کمزور ہیں، ہم نے کرنی ہے. اب یہ وہ آئیڈیل ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبح کر دیا تھا، صحیح، یہ ختم کر دیا تھا آپ نے. یہ آج کے بعد کوئی ایسا نہیں ہوگا. واپس آ گیا. ایک تو یہ سسٹم واپس قبائلیت میں جا رہا تھا. سیدنا حسین رضی اللہ یعنی جو اپنی اس کی روح تھی وہ ختم ہو رہی تھی، اور یہ واپس جو ہے دوبارہ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ اس کے خلاف ایک آپ کی فکر یہی تھی، اس لیے آپ کھڑے ہوئے. اور دوسری بات جو تھی کہ وہ نظام شریعت ختم ہو رہا تھا. جو الیکشن سے حکومت بنتی تھی، الیکٹیو گورنمنٹ، جو بھی اس وقت ابتدائی شکل تھی الیکشنز کی، ٹرائبل ہوں، الیکٹڈ لوگوں سے ہوں، اس کے تھرو جو ایک نظام بنا ہوا تھا وہ پامال ہونا شروع ہو گیا، اور ایک شخصی سی حکومت. دیکھیں نا، مسلمانوں نے رومن اور رومنس کو، رومیوں کو اور فارسیوں کو، ایرانیوں کو ایک شکست دی. بالکل، ان دونوں کے نظام جو تھے وہ تو بادشاہت پہ تھے، بادشاہت، اور دنیا میں عمومی طور پہ بھی بادشاہت تھی. جی، اس زمانے کا جو رائج اسلوب اور طریقہ تھا اپسٹیم وہ جو یہی تھی اس زمانے کی فلسفے کی اگر آپ استعمال کریں، اپسٹیم جو تھی بالکل ٹھیک، وہ یہی تھی. گستائس جو تھا ان کا عہد کی جو سپرٹ تھی وہ یہی تھی. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو چینج کر رہے تھے، ایک فنڈامنٹل سائیکولوجیکل سوشولوجیکل چینج لا رہے تھے، اسٹرکچرل چینج تھی. بالکل صحیح. اب وہ ٹوٹنی شروع ہو گئی. سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو جو سب سے بڑی فکر تھی، یا جو بار بار کہتے تھے، ٹھیک ہے وہ اپنے خاندان کی بات بھی کرتے تھے، ہم انکار نہیں کرتے، اپنی ذات کی بھی بات کرتے تھے، اپنے نانا کی بھی بات کرتے تھے، وہ ایک سپلیمنٹری چیزیں تھیں. فنڈامنٹلی جو ان کی میری ذاتی رائے میں تعلیمات تھیں وہ یہ ہیں کہ بھائی ہمارے نانا نے، ہمارے دین نے، ہمارے قرآن نے، ہماری احادیث نے، اور ہماری کچھ عملی روایت نے بھی اس معاملے کو ختم کر دیا. انسانی معاشرہ بنایا ہے.
ٹھیک، قبائلی ختم، قبائلی نہیں، ہم ایوالو کر گئے اور ہم بادشاہ سے جمہوریت شیعیت کی طرف ایوالو کر گئے. آپ اس سپر سٹرکچر جو بنایا ہم نے، آپ کو گرانا چاہتے ہیں. یہ پس منظر تھا بالکل جس سے حضرت حسین کی فکری اٹھان جو ہے وہ بنی تھی. ٹھیک. ظفر اللہ خان صاحب، آپ نے جو فکری پس منظر بتایا اس کو اگر سامنے رکھا جائے تو کربلا کے میدان میں جب آپ تشریف لے گئے تو بنیادی وہ محرکات حضرت حسین کے مد نظر کیا تھے؟ آپ دیکھیں نا جی، بدقسمتی سے سیدنا حسین سے پہلے 2-4 واقعات بڑے خطرناک ہو چکے تھے. تاریخ سے چیزیں جنم لیتی ہیں نا. تسلسل ہے کسی عمل کا. پہلا فتنہ جو ہماری تاریخ میں ہوا وہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف ایک انسرجنسی کی کیفیت ہوئی. امر واقعہ ہے، امر واقعہ بالکل. کہ آئے مدینہ رسول میں قبضہ ہوا، محاصرہ کیا گیا، اور خلیفۃ الرسول جو ہے وہ شہید ہوئے گھر میں، اور اپنے بقیع میں دفن نہیں کر سکے مسلمان. یہ چھوٹا واقعہ تو نہیں تھا. بالکل. یہ امت کے درمیان ایک بڑے یہاں سے خلیج ایک کو انتشار شروع ہو گیا. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو پوری امت نے قبول کر لیا سوائے 1-2 لوگوں کے. پھر 2 بڑی جنگیں ہوئیں، پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ بھی شہید ہو گئے. یہ کوئی آسان کام تو نہیں ہے نا کہ نبی کے گدی پہ بیٹھنے والا دوسرا آدمی شہید. ایک اور بلکہ تیسرا ہو چکا ہے. تیسرے جی ہاں، حضرت چلو عمر، اس کے بعد مطلب حضرت ابوبکر کے بعد تو پھر ہم نے ہو یہی گیا نا جی. ایک ٹراما چل رہا ہے نا. آپ ایک کوئی تو دیکھو نا. اچھا، حسین رضی اللہ عنہ دیکھ نہیں رہے، بلکہ حسین حسنین تو ان لوگوں میں تھے جو حضرت عثمان کے حفاظت میں جانے والوں میں سیدنا علی نے رضی اللہ عنہ نے بھیجے تھے. دیکھ رہے ہیں نا نوجوان ہے کہ ہو کیا رہا ہے. اب حضرت علی خود شہید ہو گئے، اور اس کے بعد اچھا وہ شہید بھی وار کے جار سے بنا دے کہ جو ماحول تھا پولیٹیکل کنفلکٹ کا، اس کے اندر اسی کا نتیجہ تھا آپ کی شہادت. اس کے بعد جناب سیدنا حسن آ گئے رضی اللہ عنہ، اور وہ ایک ریکنسیلیشن ہوئی. انہوں نے کہا بھئی میں تو پیچھے جا رہا ہوں. حالات ایسے بن گئے نا. اب امیڈ کی حکومت بن گئی. اچھا، امیڈ ایلڈر جو تھے، امیر شام جو تھے، ان کا چلو ایک رکھ رکھاؤ کا ایک تھا، ایک رواج، کچھ ایک پاور پالیٹکس کے فنڈامنٹل اصول ان کے بڑے ٹھیک تھے، وہ کام چلا لیتے تھے. ان کے بعد جو ہے سکسیشن ہو گئی یزید کو. اب تسلسل دیکھیں کہ شہادت عثمان رضی اللہ عنہ کا الٹیمیٹ نتیجہ ہوتے 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 کیا نکلا؟ یزید درمیان سے. اب وہ کسی لحاظ، اچھا اس کے زمانے میں موجود کون تھے؟ امام حسین موجود ہیں، کوئی عام آدمی تو نہیں. عبداللہ ابن زبیر موجود ہے، عبداللہ ابن عمر موجود ہے. صحابہ کے جو کبائر ہیں وہ موجود ہیں سارے کے سارے. اب خود اندازہ لگاؤ نا. اب یہ گروہ ہے نوجوانوں کا. اب اس کے بدلے میں ادھر جو ہے قبول نہیں کیا، مکہ مدینہ میں جو حکومت تھی قبول نہیں کیا. وہ انہوں نے الگ بنا لیا. وہ ان آئیڈیلز کو انہوں نے کہا ہم اس کو قائم کریں گے. اور ادھر جو ہے حضرت حسین بھی اسی اسٹرگل میں تھے کہ یہ کچھ ہم اس کو کر دیں کہ سسٹم ٹوٹ رہا ہے، ہمارے سامنے جا رہا ہے. اسلامی اسٹیٹ، اسلامی سوسائٹی کے اگر آپ درجے بنائیں نا، مطلب نماز تو چل رہی تھی، روزہ زکوٰۃ بھی چل رہا تھا، اخلاقیات بھی چل رہی تھی، لیکن ہائر جو پولیٹیکل آئیڈیل تھا وہ ختم ہو رہا تھا. حضرت حسین اعلیٰ مقاصد جو طے کیے گئے تھے، جو اسٹیٹ کرافٹ کے آئیڈیلز ہیں، جیسے آج کے آئیڈیل کیا ہے جمہوریت میں؟ پیپلز پارٹیسپیشن، پبلک ویلفیئر، یہی ہے نا. بالکل ٹھیک. اچھا، کم و بیش ہمارے بھی یہی تھے کہ بھائی حکومت شرعیت کی ہو، اور پرپس جو ہے ذات نہ ہو، لوگوں کی فلاح ہو. لوگوں کی فلاح ہو. ہماری تو خلافت کا کانسیپٹ یہی رہا ہے نا. ساری کی ساری الیکٹڈ تھی، اور اس کے بعد جو ہے پبلک ویلفیئر اور اکاؤنٹیبل لوگوں کو تھی. اب سیدنا حسین کے لیے یہ بڑا ایشو تھا کہ وہ اس خاندان رسول سے ہوا، اس ماحول میں پلا ہوا، آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائے یا اس کے لیے کھڑا ہو. کسی بھی شریف النفس انسان سے، کسی بھی کریم انسان سے ہم یہی توقع کریں گے جو حضرت حسین نے کیا. کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا بھئی دیکھو مجھے قبول نہیں ہے، میں اس کے لیے کھڑا ہوں گا، میں اس کے خلاف جدوجہد کروں گا. اچھا، جب قیام کی بات آئی تو اس وقت جو حالات آپ نے کہا کہ کبائر صحابہ بھی موجود تھے. آپ کے مد نظر وہ کون سی باتیں تھیں جو آپ سمجھتے تھے جس نے آپ کو مجبور کر دیا کہ اب یہ آخری جو انتہائی اقدام ہے وہاں تک جانا؟ لیکن آپ پولیٹیکلی ذرا دیکھیں نا، مذہب کو تھوڑا ہم ایک طرف کریں، ہسٹری کو دیکھیں. کون تھے آخری خلیفہ؟ سیدنا علی تھے نا. اور ہم تو حضرت حسن کو بھی خلیفہ مانتے ہیں نا. چلو 6 ماہ تھے، جتنے بھی تھے، وہ کون تھے؟ بڑے بھائی تھے نا.
تو گویا کہ مسلم امت کی جو لیڈرشپ تھی وہ حضرت حسین کے باپ اور بھائی کے پاس تھی نا آخری وقت، اور وہ انہوں نے چھینی تو نہیں تھی نا، مسلمانوں نے دی تھی نا ان کو. اس پہ تو کوئی اختلاف نہیں نا ہماری امت کا کہ وہ ہمارے الیکٹڈ اور راشد خلیفہ ہیں. اب آپ دیکھیں نا کہ ان سے گورنمنٹ چھینی تھی نا، وہ نمائندے تھے نا ہماری تہذیب کے نا اس وقت. اب حضرت حسین کو یہ بات ورثے میں ملی تھی، ٹریڈیشن میں بھی، کہ آپ نے اس کے لیے کوشش کرنی ہے. اور پھر بعض لوگوں کا مزاج بھی ہوتا ہے، بعض لوگوں میں ایک تحریکی مزاج ہوتا ہے، بعض لوگوں میں ایک انقلابی مزاج ہوتا ہے. حضرت حسن بڑے ایک فوج کے بڑے اسٹریٹجسٹ، بہت بڑے تھے اور پولیٹیکل بھی تھے. ہم اس سے اختلاف کر لوگوں نے کہ جی، لیکن ان کی اوور آرچنگ وہ غالب ہے. سیدنا حسین کی شخصی مزاج میں تحریک، جذبہ، ایکٹیویٹی، ایکٹیوسٹ تھے وہ. اس لیے سے وہ کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا بھائی ٹھیک ہے، یہ آئیڈیل ہے. وہ کہتے بھی یہی تھے. آپ کا خطبہ کیا ہے؟ بار بار یہ کہتے تھے نا جی میرا نانا کا دین جو ہے وہ طے ہو رہا. مطلب یہ جو ایلیگوری ہے یا جو وہ ریفرنس کر رہے تھے وہ انہی تعلیمات کو کر رہے تھے نا. کبھی انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ جی میرا حق بنتا ہے مجھے بناؤ، یہ کبھی نہیں کہتے تھے. وہ کریکٹرسٹکس کی بنیاد پہ کہتے تھے کہ شاید ہم بہتر ہیں، وہ ٹھیک نہیں ہے. صحیح. ذاتی جنگ کے لیے کبھی کہا ہی نہیں. قیام کے لیے آپ کو ایک بڑی فوج چاہیے، آپ کو اسلحہ چاہیے، آپ کو وسائل چاہیے، جنگی وسائل چاہیے. اس میں چند باتیں، ایک تو یہ کہ جب ہم انہوں نے نہیں کیا کوئی بھی یہ کام ان میں سے ایک تو یہ، ساتھ یہ کہ کیا وجہ کیا بنی کہ وہ شخص جو کہ خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، جس کا کردار سب لوگوں کے سامنے ہے، اس کا ساتھ دینے کے لیے مسلمانوں کا جو بڑا ایک گروہ سامنے ہم الگ الگ کر لیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھو حسین رضی اللہ عنہ کی اسٹرگل زید نفس وغیرہ کی اسٹرگل نہیں ہے. وہ جو باقاعدہ ایک قیام جسے کہا جاتا ہے، نہیں، وہ عام اسٹرگل تھی. حضرت حسن کی اسٹرگل 100% پولیٹیکل ہے ٹھیک اور پیسفل ہے. یہ ٹریجڈی کربلا کی حضرت حسین کی چوائس میں نہیں ہے. خالص ایک جمہوری اسٹرگل کی انہوں نے. خطوط لکھتے تھے، لوگوں کے پاس جاتے تھے، ہم بات کرتے تھے، اپنا موقف پیش کرتے تھے، اور کبھی وائلنٹ بات نہیں کی. کبھی وائلنٹ نہیں کیا جیسے خوارج نے کیا، کبھی نہیں کیا. باطنیوں نے کیا، یا میں بتا رہا ہوں نا امام زید نے بھی کیا. شہید ہو گئے بلکہ 2-3 حضرت علی رضی اللہ عنہ خاندان کے، مطلب 2-3 نوجوانوں نے ایک ملٹری اسٹرگل کر کے گورنمنٹ کو اوور تھرو کرنے کی کوشش کی ہے. ایک تو حضرت امام ابو حنیفہ کا جو مشہور واقعہ ہے، ان کے زمانے میں بھی ایک حضرت علی کے خاندان کے نوجوان جو تھے وہ جنگ کر رہے تھے، شہید ہو گئے. حضرت حسین نے بالکل نہیں کیا. حضرت حسین بالکل ایک ڈیموکریٹک کانسٹیٹیوشنل ماڈرن ٹرم میں پولیٹیکل اسٹرگل کر رہے تھے، لوگوں کو کنونس کر رہے تھے، ایجوکیٹ کر رہے تھے. اور اسی کوشش میں کوفہ والوں تک ان کی اپروچ تھی، اور کوفہ والوں نے ان کو بلایا. تو جب حضرت حسین گئے ہیں تو آپ کے پاس فوج تو کوئی نہیں تھی. ہاں بالکل، یہی کامن سینس ہے نا. بچے اپنے ساتھ تھے، خاندان کے لوگ ہیں. اور 50-100 گارڈ بھی کوئی نہیں تھا. اور گارڈ تو مل سکتا تھا نا یار، جہاں سے جا رہے تھے. وہ جو مکہ میں جو حکومت تھی وہ حضرت حسین کی حامی تھی. وہ 150-200 بندہ تو 7 بندہ جا سکتا ہے نا. نہیں کیا، نہیں ہوا. اب خود تنہا. تو مقصد کیا تھا؟ میں وہاں جاؤں گا، لوگوں کو بات کروں گا، سمجھاؤں گا، اور اگر لوگ میرے ساتھ چلتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، تو میں آگے بڑھوں گا. یہ طے تھا نا. اور آگے بھی انہوں نے یہی کیا. تو ایک تو یہ بات ہمیں مان لینی چاہیے کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ پیورلی ڈیموکریٹک تھے. وہ دیکھو جب راستہ ملا ہی نہیں ان کو، آپ کو نے لوگوں نے دھوکہ کر دیا. بدقسمتی سے وہ مسلمانوں پہ جو ظلم ہوئے تھے، یہ حکومت غالب آ گئی تھی، اور اس وجہ سے وہ لوگ قتل و غارت بہت ہو چکی تھی. پس منظر بھی دیکھے نا، جنگ صفین ہو گئی تھی، جنگ جمل ہو چکی تھی، سیدنا علی شہید ہو چکی تھی. حضرت حسن کو گورنمنٹ ایبڈیکیٹ کرنی پڑی تھی. اب تناظر بھی تو دیکھو نا. حضرت حسین رضی اللہ عنہ جو تھے وہ بالکل پولیٹیکل اسٹرگل کے لیے گئے، کوشش کیا، لوگوں نے نہیں مانا تو انہوں نے کہا چلو واپس چلا جاتا ہوں، پھر کوشش کریں گے. ایک اسٹرگل ہے نا ہماری، کرتے رہیں گے. نہیں جانے دیا گیا. پھر آپ نے یہ بھی فرمایا نا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ مجھے نہیں کرنے دیتے ہیں تو مجھے لے جاؤ، میں بات کرتا ہوں یزید سے. آئی ول نیگوشیٹ ود ہم، میں اس کو سمجھاتا ہوں. یہ بھی پیورلی ڈیموکریٹک ہے. یہ تھوڑی سی وہ کہہ گئے تھے میں بیعت کرنے، یہ تو کہا بیعت تو میں نہیں کروں گا، لیکن میں بات تو کروں گا نا. جس میں پرابلم کیا ہے؟ پالیٹکس میں بات چیت ہی ہوتی ہے نا، مخالفوں سے بات ہی ہوتی ہے. ہم ان چیزوں کو نا ڈی متھ کریں نا، فارغ دیکھیں، ڈی کنسٹرکٹ کر کے تھوڑا سا. پھر جب یہ بھی کوئی نہیں مانے
کوئی نہیں مانا نا جی جو بھی تھا. تو آپ نے فرمایا کوئی ٹھیک ہے پیسفل سلوشن مجھے جانے دو یہاں سے, میں چلا جاتا ہوں کہیں اور جہاں مسلمان ایک مسلم بڑی کاج کے لیے جہاد کر رہے ہیں, میں جہاد میں شامل ہو جاتا ہوں, میں ایک پولیٹیکل ٹربل نہیں کرتا آپ کے لیے. یہ کہا نا ہم نے, اس پہ بھی نہیں مانے. اب مجھے بتائیے اس کے بعد کوئی شریف آدمی کیا کرتا؟ اچھا یزید کا علی کا بیٹا ہو, فاطمہ کا بیٹا ہو, حسین نبی پاک سے, پھر اس نے یہی کرنا تھا نا جی کہ ٹھیک ہے جی پھر سر تو میں بھی نہیں جھکاتا, جو میرے ساتھ کرنا ہے کر لو, میں پھر شہید تو ہو جاؤں گا, میں پھر بیعت تو میں بھی نہیں کرتا. بالکل ٹھیک کیا انہوں نے. یزید کا اصرار اس بات پہ کہ حضرت حسین علیہ السلام سے بیعت لینی ہے, کیوں اس کو اس بات کے اوپر تھریٹ اصرار تھا نا تھا؟ جی, دیکھو پوٹینشیل تھریٹ دیکھ رہے ہیں نا, کون تھریٹ تھا؟ لوگوں کو یاد تھا کہ ہمارا خلیفہ کون ہے, حضرت حسن. مسلمانوں کو یاد تھا کہ ہمارا خلیفہ کون ہے, علی. یاد تھا نا. اور لوگوں کو پتا تھا کہ یہ جاندار ہے, سیاسی فکر ہے, یہ جو ہے پولیٹیکل ایکیومن ہے, سٹرگل کر رہا ہے, ایک موومنٹ بپا کرنے کی, قیام کرنے کی کوشش کر رہے تھے نا. تو اس کو پتا نہیں تھا کہ خطرہ یہی ہے. ایک تو خطرہ تھا نا مکہ میں جو قبضہ کر کے انہوں نے حکومت بنا لی تھی, اور یہ حضرت حسین تو کوفہ تک پہنچے کھڑے تھے, گھر تک. مطلب ہے شام کے بعد جو پہلا پروونس آتا تھا وہ تو کوفہ تھا نا, یہ بغداد اور بصرہ اور یہ نجف, یہ علاقہ. حضرت حسین تو وہاں پہنچ گئے, گھر کے قریب پہنچ گئے. انہوں نے کہا تو گھر آ کے مطلب میرے لیے پولیٹیکل ٹاپر کرنے کی کوشش تھی نا ایک جمہوری طریقے سے, تو اس کو تو پہلے ختم کرنا تھا. اور پھر اس کے بعد وہی کیا. سیدنا حسین غالباً شہید ہوئے 61 میں نا, 61. اس نے اگلے ایک آدھ سال میں مدینہ پہ حملہ کر دیا. واقعہ ہیرا ہوا, ہررا ہو گیا. بدترین ظلم ہوا. پر میں ایک دل کر رہا ہے کہو تو میں ایک واقعہ سنا دوں, مجھے بڑا صدمہ ہوا ہے, میں نے چند دن پہلے بات پڑھی ہے, بہت دکھ ہے مجھے. ایک صحابی رسول تھے, انہوں نے نبی پاک کو گھوڑا بھیجا اور حضور نے ان کو پیسے دیے, غالباً ہجرت میں استعمال, وہ گھوڑا یا اونٹ تھا, واللہ معاف کرے میری کم. وہ حضرت نے گھوڑا بیچا, نبی پاک نے پیسے دیے, اس نے محبت سے چون کے اپنے پاس رکھ لی. وہ خرچ نہیں کرتا تھا کہ اس پہ نبی کا ہاتھ لگائے, وہ محبت ہے نا. تو ہرا میں جب شامیوں نے حملہ کیا اس کے گھر پہ اور وہ پیسے اٹھا لیے, وہ کہتے رہ گئے کہ یہ پیسے وہ ہیں جو مجھے نبی نے دیے, مجھے نہ لیں. یہ اتنے بے حیات ہیں. اب یہ ہو چکا تھا, انہوں نے کیا حسین کے بعد, چھوڑا تو نہیں انہوں نے. اور تیسرے سال کیا مکہ پہ حملہ ہوا. تو گویا کہ اس وجہ سے وہ حضرت حسین جو ہے ایک رکاوٹ تھے ان کے لیے. پہلے اس کا خاتمہ کیا, پھر مدینہ کا خاتمہ کیا, اور پھر بیت اللہ کا خاتمہ. تو حضرت حسین کو پوٹینشیل تھریٹ تھے ان کے لیے, اور سب سے بڑے تھریٹ تھے. اس وجہ سے ایسے حالات میں جب کہ حضرت حسین علیہ السلام نے دیکھا کہ اب ناگزیر ہو چکا ہے اور ان کا محاصرہ بھی ہو چکا ہے اور انہیں کسی طرح کا کوئی سیف ایگزٹ نہیں دیا جا رہا, تو آپ رستہ چنا, وہ ایک ایسا رستہ چنا جو کہ مثال بن گیا لوگوں کے لیے. یہاں پہ بہت ساری اور چوائسز بھی ہو سکتی تھیں. اس کرامت کے ساتھ, اس عزت کے ساتھ, اس استواری کے ساتھ انہوں نے کہا کہ میں اپنے موقف پہ قائم رہوں گا. تو یہ جو آپ کا انتخاب تھا اس رستے کا, اس کے حوالے سے آپ کیا؟ وہ ہماری زندگی ہے کیا, ہر لمحے امتحان ہی ہے نا, بس چوائس ہے. قرآن مجید نے یہ فرمایا کہ موت و حیات بنائی گئی ہے, ہر لمحے ہم دیکھتے ہیں کہ تم کیا کرتے ہو. امتحان ہے, ہر ایک کو فیصلہ کرنا ہے. حضرت حسین کو جانے سے پہلے حج سے جا رہے تھے نا, کوفہ میں جانے بھی فیصلہ کرنا تھا, تو آپ نے حج کو چھوڑا اور چلے گئے. ایک بڑا کاز ہے, ٹھیک ہے نا, چلے گئے. ایک فیصلہ وہاں جا کے فیصلہ کرنا تھا کہ اب حالات مک گئے, ختم ہو گئے, سرنڈر کروں یا کھڑا ہو جاؤں. تو آپ نے وہی فیصلہ کیا جو کرنا چاہیے, تو کھڑے ہو گئے. اچھا پھر وہاں یہی تھا کہ اچھا بہت دباؤ ہو گیا ہے, معافی مانگ لوں, این آر او جسے آج کل کی اصطلاح میں کہتے ہیں, این آر او لے لوں, کوئی معافی تلافی کر لوں, کوئی وظیفہ لے لوں, یا میں لڑوں. آپ نے اس کا فیصلہ کیا جو کسی بھی ایک بہادر غیرت مند آدمی کو کرنا چاہیے, وہ انہوں نے کیا. دیکھو نا, وہ بنا کردند خوش رخت میں باقا کو خوں غلطی دن, یہ کہتے ہیں نا, یہ خدا رحمت کند ای عاشقان پاک تینترا. یہ وہ لوگ ہیں پھر اپنی جان, اپنی باڈی خون میں ملا کے کھڑے ہوتے ہیں, اور پھر اللہ پاک ان پہ رحمت کرتا ہے, اور یہ صدیوں تک زندہ رہتے ہیں. سب تس بر جرید آئے عالم دوا میں حافظ. ہاں,
پہلا مصرع میں بھول رہا ہوں کہ ہرگز نہ میرد آن کے ہرگز نہ میرد آن کے دلش زندہ شد بعشق، وہ کبھی نہیں مرے گا جس کا دل عشق اللہ سے، عشق مصطفیٰ سے زندہ ہوگا۔ کیوں؟ سب تصبر جرید عالم دبا میں با، یہ اگر زمین کا کتاب ہے صفحہ ہے تو ہمارا نام اس پہ لکھا ہوا ہے، اس لیے آج بیٹھے ہیں حسین کی یاد میں ذکر کر رہے ہیں۔ آپ نے اس سارے دورانیے میں حج کے موقع پر جب آپ نے حج کے عمل کو ادھورا چھوڑا اور اس سے زیادہ اہم کام کے لیے نکلے، تو رستے میں بھی متعدد خطبات دیے اور پھر خود اس میدان جنگ کے اندر بھی آپ کے ایسے خطبات اور الفاظ موجود ہیں۔ یہ خطبات اگر ان کا مطالعہ کیا جائے تو یہ کیا پیغام دیتے ہیں؟ کیا منشور سامنے آتا ہے؟ آپ کے مطالبات کیا تھے؟ دو سیٹ آف خطبات ہیں۔ ایک خطبات ہیں جو حج سے لے کر میدان کربلا تک جانے یا کوفہ تک جانے کے ہیں، جس میں آپ پیورلی پولیٹیکل بات کرتے ہیں۔ پولیٹیکل سے مراد یہ ہے کہ ہم نے ملوکیت کو ختم کرنا ہے، یہ خاندانی حکومت ہم نے ختم کرنی ہے، ہم نے نبی کی لائی ہوئی قرآن کی دی ہوئی شریعت کو ہم نے لانا ہے، ہم نے یہ جو خاندانی بت ہیں ان کو اپنے پاؤں تلے ہمارے نبی نے رون دیا تھا خطبہ حجۃ الوداع میں، ہم نے اس کو ختم کرنا ہے۔ ہم نے خلافت علی منہاج النبوہ، جو اصطلاح آج کل ایک بڑی مشکل سے استعمال کی جاتی ہے کہ نبوت کے طرز پر ہم نے خلافت اسٹیٹ قائم کرنی ہے، ایک پولیٹیکل سٹرکچر بنانا ہے۔ آپ بار بار یہی باتیں کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، اپنے اوصاف بتاتے تھے کہ میں اس کے لیے، وہ تو پالیٹکس میں کرنا پڑتا ہے نا، یہ اپنی کینڈیڈیسی تو بتانی ہے نا کہ میں کون ہوں۔ تو یہ ان کا جو حسب و نسب پہ لوگ اعتراض کرتے ہیں نا، یہ آپ بار بار کہتے تھے میں حسین ہوں، میں فاطمہ کا ہوں، میں علی کا رضوان اللہ علیہ اجمعین ان کا ہوں، اور نبی کا مطلب نواز ہوں، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ یہ آپ کی جو لیڈرشپ ہے، جو آپ انٹروڈیوس کرواتے ہیں تو آپ آج بھی بتاتے ہیں، اس میں کیا بری بات ہے؟ آج ہی بتاتے نہیں ہیں کہ میرے باپ کی یہ سرفس تھی۔ تو آپ ایک اپنی جو پولیٹیکل کینڈیڈیسی تھی نا، اس کو اسرٹ کرتے تھے کہ میری یہ ایشوز ہیں، میں اس کے لیے سوٹیبل ہوں، جو کے لیے یہ بتائیں گے تو لوگ آئیں گے۔ اور دوسرا آپ بات کرتے تھے میں کس کے لیے ہوں۔ یہ اگر آپ اس کو کنٹینٹ انالیسس کریں تو آپ کے پہلے خطبات دو پہلوؤں سے ہیں جو پیورلی پولیٹیکل ہے۔ میدان کربلا میں آپ کا ٹون بدل گیا، بدلنا چاہیے تھا، وہاں تو پالیٹکس کی خود کوئی نہیں، وہاں تو آپ کا ایک ہر علاقہ بند ہے، آپ بیٹھے ہیں، آپ پہ حملے ہو رہے ہیں اور آپ برداشت کر رہے ہیں، اور آپ نے ایک بندہ زندہ رہنے تک بھی سرنڈر نہیں کیا۔ وہ ایک کو مارتے تھے، آپ لاشا اٹھاتے تھے، پھر آپ خطاب کرتے تھے۔ وہ جو خطابات ہیں نا، وہ دو طرح پہ ہیں۔ وہ بنیادی طور پر رضا کے اوپر ہے۔ لیکن آپ تصوف کو آپ بحث کرتے رہتے ہیں، مسلمان ہوتا کیا ہے؟ اللہ پہ راضی رہنا۔ حضرت حسین وہاں یہی کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، دیکھو یا اللہ، جو کچھ میں نے کرنا تھا میں نے کر لیا، میں یہاں آ گیا ہوں، اب میرے پاس شہادت کے علاوہ کچھ ہے نہیں، ٹھیک؟ آپ یہ میرا بچہ فوت ہوا تو بس میں آپ پہ راضی ہوں، یہ میرا بھائی فوت ہوا، میں علاماتی طور پہ کہہ رہا ہوں، وہ جو ساتھ تھے بھائی بچے ہی تھے نا سارے جو ہوتے ہیں، تحریک جو ہوتی ہے، یہ میرا شہید ہو گیا میں آپ پہ راضی ہوں، یہ شہید ہو گیا میں آپ نے صرف یہ باتیں کہیں، ایک لمحے کے لیے انہوں نے گلہ نہیں کیا، شکوہ نہیں ہے، نا رضا، اے اللہ میں راضی ہوں، اے اللہ میں آپ پہ راضی ہوں، اے اللہ میں آپ پہ راضی ہوں۔ صاف ظاہر ہے نا، آپ پیچھے دیکھو نا، میں نے پہلے عرض کیا ہے، امیجیٹ کون ہے پیچھے؟ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کون ہے؟ سید علی رضی اللہ عنہ۔ اور پیچھے کون ہے؟ خود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ تین لوگوں کی گود میں اٹھنا بیٹھنے والا آدمی خدا کی شکایت کر کیا سکتا ہے؟ وہ تیر آتا تھا کہتے الحمدللہ، بچہ کی گردن کٹ گئی، لاش دفن کیا، کہ الحمدللہ، اللہ میں تیری رضا پہ راضی ہوں، اللہ میں تیری رضا پہ راضی ہوں۔ ہمارے لیے سبق یہی ہے کہ جب ہم اصول کے لیے کھڑے ہو جائیں اور اس کے بعد جو بھی ہمیں ہو، ہم نے رونا دھونا نہیں کرنا۔ اے شمع عشق دے پروانہ بیاموز، کہاں سوختہ جاں شد آواز نیامد۔ عشق پہ روتے کیوں ہو؟ دیکھو پروانہ کیا کرتا ہے، جاتا ہے جل جاتا ہے، آواز نہیں نکالتا۔ حسین نے ثابت کر دیا رضی اللہ عنہ نے کہ ٹھیک ہے میری جان، دیکھو اپنی جان کوئی اہم نہیں تھی حسین کے لیے، بچوں کا مشکل ہوتا ہے، عورتیں ہیں، بچے ہیں، وہ شہید ہو رہے ہیں، ان کی انسلٹ ہو رہی ہے، کوئی گلہ نہیں کیا۔ اچھا، اگر اس بات کو، اس واقعے کی جو اثرات ہیں وہ دیکھے جائیں،
تاریخ میں یہ واقعہ کیوں اتنا ماندگار ہوا، کیوں اتنا جاوداں ہوا؟ اس نے مسلمانوں کی تاریخ میں نا ایک علامت، ایک حد فاصل قائم کر دی نا، کہ یہ حسینیت ہے، یہ یزیدیت ہے۔ یہ حسین بن گیا علامت اچھائی کا، یزید بن گئے نمائندہ برائی کا۔ حسین بن گئے جد و جہد کی علامت، یزید بن گئے علامت سٹیٹس کو کا۔ یہی ہے نا جی، حسین بن گئے دین کی احیاء کی علامت، یزید بن گئے اموی سلطنت اور رومن اور پرشین روایت کو عربوں میں لانے کے لیے۔ یہی ہوا نا، دین کی احیاء کے نمائندہ بن گئے حسین، یزید نمائندہ بن گیا دین کے انہدام کا، توڑنے کا۔ یہی ہوا نا جی۔ اب یہ ایک حد فاصل بن گئی، آپ کہہ سکتے ہیں کہ مسلم تاریخ میں ایک روشنی کا ایک لیمپ کھڑا ہو گیا، بالکل ٹھیک۔ ایک پوسٹ بن گئی۔ اب لوگ پوسٹ کو دیکھتے ہیں نا، کیوں نہیں دیکھیں گے؟ اب جہاز جب جاتا ہے تو وہ پوسٹ ہی دیکھتا ہے نا، بتی وہاں سے طے ہوگا، وہاں سے طے ہوگا کہ رستہ کیا ہے۔ ہمارے لیے کیمپس بن گیا ہے حسین، یا ایک جیسے قطب تارے میں آپ دنیا دیکھتے ہیں نا، جہاز کدھر جانا ہے۔ یہ مسلم تاریخ میں جو ہمارے پوسٹس ہیں ہسٹری کے، ہم انسان ہیں نا، ہمیں انسانی نمائندے چاہیے، ہمیں نمائندے چاہیے۔ ہاں، ہم صرف ابسٹریکٹ تھیوری پہ تو نہیں رہ سکتے۔ وہ ابسٹریکٹ تھیوریوں کو جو پرسانیفائی کر کے ایک روشنی کا عملی مینار نمونہ بنے، پیش کیا، ان میں سے وہ حسین حضرت شرف حسین فرست ہے۔ علیہ تو لوگوں نے تو پھر ہم سر تو جھکانا تھا۔ آج بھی ہم یہی کہیں گے کہ آئے میدان کربلا میں اپنے خون سے لالا کے پھول کاشت کیے بقول اقبال کے، اور آج تک وہ زندہ ہیں اور ہم ان کی یاد میں بیٹھیں۔ بہت بہت شکریہ ظفر اللہ خان صاحب۔ پروگرام کا وقت چونکہ ختم ہو رہا ہے، ناظرین، حق اور باطل کی ازلی لڑائی میں جو ابدی فتح ہے وہ حسین اور حسینیت کی ہے۔ جواد ہمدانی کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔